أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درود شریف پڑھیے گا. آج کی اس نشست کے دو مقاصد تھے روٹین کی مجلس سے ہٹ کر. جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہی ہے کہ الحمدللہ ہفتے کے دن تو مجلس ہوتی ہے، مستورات بھی تشریف لاتی ہیں اور آپ لوگ بھی آتے ہیں، لیکن اس مجلس کے دو مقاصد اور بھی تھے. ایک تو یہ کہ انشاءاللہ 2 دن کے بعد رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تک پہنچا دے عافیت کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ان ساتھیوں کے لیے خاص طور پر ہیں جن کا اصلاحی تعلق ہے، اور مجھے اس بات کا بہت شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ اصلاحی تعلق والے ساتھیوں کو اس تعلق کے تقاضے معلوم نہیں ہوتے، اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے. تو ان دونوں چیزوں پر مختصر سی بات ہوگی انشاءاللہ مجلس ہو. پہلی چیز جو فوری ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ پاک کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ ہمیں رمضان کے قریب پہنچا دی. اس بات کی تو ضمانت کسی کے پاس نہیں ہے کہ رمضان تک کون پہنچے گا، کیونکہ ابھی 2 دن باقی ہیں. ان 2 دنوں میں بھی لاکھوں لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے، پوری دنیا سے مسلمان لاکھوں کی تعداد، اور یہ سارے وہ ہوں گے بیچارے جو رمضان کی دہلیز تک پہنچ گئے لیکن رمضان میں داخل نہیں ہو سکے. آج بھی آپ دیکھیں گے چاروں طرف بہت سارے لوگوں کا آج انتقال ہوا ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ یہ ایک اپنی مغفرت کا ایک سنہری موقع انسان کو ملتا ہے. تو ایک تو ہم دہلیز تک پہنچ گئے ہیں. ہماری زندگی میں اس سے پہلے بہت سارے رمضان گزرے ہیں. جس نے جتنی زندگی گزاری ہے، جس کی جتنی زندگی ہے، اس میں بچپن کے 12-13 سال نکال دیجئے، اور اس کے بعد سے یہ سارے رمضان اپنی زندگی میں دیکھیں اور آئے ہیں اور گزرے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم اس رمضان کو وصول نہیں کر سکے. اس رمضان کے جو نتائج اور جو فوائد ہماری زندگیوں پر ہونے چاہیے تھے وہ نہیں مرتب ہو سکے. قرآن شریف میں احادیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ انسانوں سے اللہ جل شانہ نے جس تقوی کا مطالبہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو جیسا تقوی انسانوں سے چاہیے اس کی راہ ان کے لیے آسان کر دی جائے. پورا ان کے لیے ایک ایسی فضا اور ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے رمضان میں کہ وہ تقوی کا حصول جو عام دنوں میں مشکل کام ہوتا ہے، جس میں عام دنوں میں رکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ رکاوٹ ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ اس کا نفس ہے اور شیطان ہے. اور ان 2 رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے انسان کے لیے ان درجات کا حصول مشکل ہوتا ہے جو عام دنوں میں، جو رمضان میں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے. لیکن اگر انسان اس رمضان کو ویسے
استعمال کرے اور ویسے اس کا ایک ایک لمحہ اس طریقے کے ساتھ گزارے جیسے کہ اس کو گزارنا چاہیے۔ دیکھیے اگر اللہ نے عافیت رکھی اور رؤیت ہلال ہوئی تو منگل کی شام کو، مطلب منگل کی مغرب کا جو سورج غروب ہوگا تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ 29 دن یا 30 دن کا ایک مہینہ ہو، اس مہینے کا ہر لمحہ اس قدر قیمتی ہے کہ باقی پورے سال کی کوئی چیز بھی اس کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ کہا گیا کہ اگر ایک انسان فرض روزہ چھوڑ دے کسی بھی وجہ سے اور پھر وہ بعد میں اس کی قضا کرنا چاہے، تو ویسے تو ایک روزے کی قضا میں ایک ہی روزہ رکھا جاتا ہے اور جب بندہ وہ رکھ لیتا ہے تو اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، لیکن فضیلت کا فرق اتنا زیادہ رہ جاتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ اگر وہ باقی اپنی ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ساری عمر، اگر کوئی 60 سال زندہ رہا ہے، کوئی 50 سال زندہ رہا ہے، یہ سارا دور کو صوم کی حالت میں گزار دے، اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان کے مہینے میں انسان رکھے تو اس کو اللہ جل شانہ عطا فرما دے۔ پھر اس میں ایک تو بخشش کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں ایک تو آسمان سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، پھر اس میں شب قدر ہے اور اس میں فرض رمضان ہے، اس کا ایک اجر و ثواب ہے۔ یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے پورے اجر کو ناپ کر بتایا نہیں۔ باقی چیزیں جس طرح مقدار کے اندر یعنی کوانٹٹی کے اندر اجر بتا دیا جاتا ہے کہ اتنی لاکھ نیکیاں ہیں، اتنی چیزیں ہیں، رمضان کے بارے میں اللہ جل شانہ کا فرمان یہ ہے کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس پر ملے گا کیا؟ تو فرمایا کہ بس اس کا اجر میں دوں گا، اور میں دوں گا کو لوگوں سے پر یہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو خود ہی سوچے کہ اللہ جل شانہ کے شایان شان اجر کیسا ہو سکتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ انسانی عقل اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں اس تک انسانی عقل اور انسانی دماغ اور انسانی سوچ کا اس پہ ادراک نہیں ہو سکتا، نہیں پہنچ۔ تو روزے کے اجر کو بھی اسی طرح چھوڑ دیا گیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صائم کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحتان ہیں۔ ایک فرحت اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اس کو ظاہر بات ہے کہ اس کی جو روزے کی پیاس ہوتی ہے اور جو اس کی بھوک ہوتی ہے وہ ساری اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے، تو ایک راحت اور ایک فرحت تو انسان کو ملتی ہے۔ دوسری فرحت کا فرمایا وہ ہوگی جو جب اللہ جل شانہ سے اس کی ملاقات ہوگی، اس وقت اللہ پاک اس کو دیں گے۔ وہ کیا ہوگی اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ یہ روزے کے غیر معمولی اجر کی طرف، ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک تو اجر ہے، اس میں بے شمار احادیث اس کے اوپر موجود ہیں۔ ایک یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے، یہ نظام تربیت ہے رمضان پورا کا پورا، اگر اس کو اس طریقے کے ساتھ گزارا جائے۔ دیکھیں ہمارے ہاں مدارس اسلامیہ میں، مدارس دینیہ میں سارا دن قرآن و حدیث کی پڑھائی ہوتی ہے، اور قرآن و سنت کی پڑھائی کتنی بڑی چیز ہے کہ اس پہ جو اس کے اپنے اجر اور ثواب آپ کو معلوم ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں مدارس میں چھٹی کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت ہے بہت پرانی، صدیوں سے چلتی چلی آ رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں مدارس چھٹی کرتے ہیں۔ یہ کیوں چھٹی کرتے ہیں؟ عبادت کے لیے طلبہ اور اساتذہ کو فارغ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ خود تعلیم و تعلم بھی عبادت ہے، لیکن وہ بالواسطہ عبادت ہے، اور یہ جو رمضان میں جو عبادت اللہ جل شانہ انسان سے چاہتے ہیں وہ بلا واسطہ براہ راست عبادت چاہتے ہیں۔ ویسے تو جب مسلمان جس چیز میں اپنی نیت کو ٹھیک کر لیتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ جن کاموں کو، جو جائز کاموں کو جب وہ کرتا ہے اچھی نیتوں کے ساتھ، تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ دیکھیں ایک ہے عبادت بن جانا اور ایک ہے براہ راست عبادت ہونا۔ رمضان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ خاص اور براہ راست عبادتوں کا مہینہ ہے، یعنی اس میں تلاوت براہ راست عبادت ہے، نفل براہ راست عبادت ہے، ذکر براہ راست عبادت ہے، یعنی جس کو جو عبادات کی قبیل سے جو چیزیں ہیں، یہ خاص مہینہ اس کے لیے آتا ہے۔ یہ مہینہ کھانا پینا کم کرنے کے لیے آتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑھ جاتا ہے کھانا پینا عام طور پر، حالانکہ یہ کم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور کھانا پینا کم کرنے کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سونا کم ہو جاتا ہے انسان کا، آپس میں بندی ہوئی چیزیں، لیکن سونا بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے کھانا پینا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ اختلاط کو، یعنی باہم ملنے جلنے کو اور فضول وقت گزارنے کو کم کرنے کے لیے آتا ہے۔
ہم نے افطار پارٹیوں کے نام سے اور دعوتوں کے نام سے اور رات کو ٹورنامنٹس کے نام سے اور رات کی شاپنگوں کے نام سے اور پتہ نہیں کہ مختلف قسم کی رمضان میں سیلیں لگا کر بازاروں کی طرف لوگوں کو دعوت دے کر اس کی وہاں پر بھی روح خراب کر دی. یعنی جتنی مقاصد رمضان میں جتنی چیزیں تھیں ان سب کا الٹا کیا. جو چیز کم کرنی تھی رمضان میں اس کو بڑھا دیا. جس چیز کو رمضان خاص طور پر کم کرنے کے لیے آیا تھا ہم اس کو بڑھاتے چلے گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ رمضان ایسے دبے پاؤں آ کر ہماری زندگی سے گزر جاتا ہے کہ اس میں فرض روزے رکھ لینے والا سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کمال کیا, اور جس نے تراویح پڑھ لی وہ سمجھتا ہے میں تو بالکل ہی گویا رمضان وصول ہو گیا. حالانکہ یہ تو رمضان کی وہ فرض اور دوسری ایسی سنت ہے جو مستقل سنت ہے صحابہ کرام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی, یہ تو ایک اہم ترین چیز ہے. باقی جو پوری تربیت ہونی تھی رمضان میں, باقی جو انسان کا تزکیہ ہونا تھا رمضان میں, باقی جو انسان نے ایک نئی زندگی کا گویا کہ آغاز کرنا تھا رمضان کی اس مشق سے گزرنے کے بعد, وہ کدھر تھا؟ اس کا کیا ہوا اور اس کا کیا فائدہ ہم لوگوں نے اٹھایا؟ تو ہم سب جب اس پہ غور کریں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس حوالے سے ہمیں آج سے پہلے ہم نے جتنے رمضان گزارے ہیں اس میں ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماحول نہیں بنایا. نہ ہمارے گھروں میں ماحول ہوتا ہے, نہ ہماری مسجدوں میں ماحول ہوتا ہے, نہ ہمارے محلوں میں ماحول ہوتا ہے. ہم چونکہ انفرادی طور پر اس کو گزارتے ہیں, اور آج کل تو اللہ جل شانہ معاف کرے, لیکن انسان کو پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ انسان انسانوں سے جب کٹ جاتا تھا تو تنہائی اس کو میسر آ جاتی تھی, خلوت میسر آ جاتی تھی. آج تو انسانوں سے کٹ کر بھی تنہائی نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے پاس موبائل فونز ہیں اور ٹیبلٹس ہیں اور آئی پیڈز ہیں اور ہمارے جو لیپ ٹاپس ہیں, یہ خلوت کے اندر بھی ایک جلوت ہے. یعنی خلوت میں رہتے ہوئے بھی انسان پوری دنیا کے ساتھ نہ صرف رابطے میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے اور مختلف اس میں چیزیں آ رہی ہیں, تو انسان کو جو خلوت سے مقصود جو یکسوئی ہوتی ہے وہ آج کل حاصل نہیں ہو پاتی انسان کو. اور آپ دیکھیں کہ رمضان کی جو کے اندر جو خصوصیت کی چیزیں تھیں, مثلا اس کے آخر کے اندر اعتکاف رکھا ہے. اعتکاف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سب کو چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ جاتا ہے, اور مسجد میں آ کر اب اس کو آخری درجے کی یکسوئی حاصل ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر یہ اعتکاف فرمایا. ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی گھروں میں, جیسے خواتین کے اعتکاف کی جو ترتیب ہے. تو یہ کس لیے تھا کہ اس میں انسان کو پورے 20 دن میں اس کی اتنی ٹریننگ ہو گئی پہلے 20 دن میں کہ اب وہ جب مسجد میں آ جائے گا اور معتکف ہو جائے گا تو آخری درجے کی یکسوئی اس کو حاصل ہو جائے گی. اسی لیے اعتکاف آخری عشرے کا مسنون ہے, ورنہ اعتکاف تو پہلے عشرے میں بھی ہو سکتا تھا اور دوسرے عشرے میں بھی ہو سکتا تھا. آخری عشرے میں اس کو اس طرح رکھا گیا کہ پہلے 2 عشروں میں انسان نے ایک مشق کر لی ہے, پریکٹس اس نے کر لی ہے. اب وہ آخری عشرے کو اعلیٰ ترین طریقے کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے. پھر اسی آخری عشرے کی راتوں میں اللہ جل شانہ نے شب قدر بھی رکھ دی ہے تاکہ اس کو پورا کا پورا بہترین فائدہ جو اس انسان کو حاصل ہو سکتا ہے وہ حاصل ہو جائے. دیکھیں, ہمیں جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منع فرما کر گئے تھے ان میں سے ایک چیز تھی طول الامل, لمبی امیدیں. لمبی امید کیا ہوتی ہے؟ لمبی زندگی کی امید. اس بات کا خیال کہ شاید میری زندگی میں اور بھی بہت سارے موقع آئیں گے, بہت سارے رمضان آئیں گے. اگر ہمیں اس بات کا استحضار ہو جائے کہ عین ممکن ہے, جس طرح میں نے کہا ابھی تو خیر رمضان تک پہنچنا بھی خدا جانے کس کی قسمت میں ہے کس کی قسمت میں نہیں ہے, اللہ ہم سب کو پہنچا دے. لیکن اگلے رمضان کی کس کے پاس گارنٹی؟ اگر اس رمضان تک ہم پہنچ بھی گئے تو اگلے کی ضمانت کس کے پاس ہے کہ اس کو ایک اور بھی نصیب ہوگا, ایک اور بھی اس کو ملے گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. تو سب سے پہلی نیت جو ہمیں اس میں سب سے پہلی چیز جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں. بس یہ سمجھیں کہ یہی آخری رمضان ہے میرے پاس, اور اپنی مغفرت کا, اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا, اپنی ساری جو غفلت کی زندگی گزاری ہے, گناہوں کی زندگی گزاری ہے, اس پورے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنے کا میرے پاس موقع ہے. کیونکہ اس رمضان میں بے شمار ہمارے پاس ایسی احادیث اور روایات اور خوشخبریاں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ رمضان جو ہے وہ پچھلا سب غفر ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. یعنی کہ جو بندہ, کتنی واضح اور صحیح حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان
ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے اس سے جتنے گناہ ہوئے اللہ جل شانہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کا کتنا بڑا موقع ہے کہ بشرطے کہ انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ بھی رکھے اور قیام تراویح بھی کرے اور ان 24 گھنٹوں کے اوقات میں سے زیادہ اوقات کو عبادت کے لیے استعمال کرے۔ اس کے لیے کچھ چیزوں کا، پہلی چیز جو میں نے عرض کیا کہ رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھے، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا آغاز کس چیز سے کرے؟ جب شعبان کی یعنی جب منگل کے دن عصر کی نماز کا وقت ہو جائے تو انسان کو نہا دھو کر، صاف ستھرا ہو کر، پوری پاکیزگی حاصل کر کے اور اب کپڑے بدل کر مسجد میں مردوں کو آ جانا چاہیے، اور خواتین کو گھروں کے اندر اس بات کی تیاری کر لینی چاہیے کہ اب رمضان کا استقبال ہونے والا، یعنی آج شام کو غروب کے وقت میں اس بات کا امکان ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے۔ تو پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے مرد جو ہے وہ مسجد کی چھتوں پر سے، تاکہ ان کو اگر گھر قریب ہے تو گھر کی چھت پر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس سے چاند نظر آنے کی جو جگہ ہو۔ یہ ایک خاص سنت ہے اور اس کا کہا گیا ہے باقاعدہ، ہمارے یہاں اس کو بالکل ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس چیز یہ تو اس کے چاند دیکھنے کا ایک اہتمام ہو۔ اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ، خواتین جو ہے وہ گھروں کی چھتوں کے اپنے اگر پردے کی چھت ہے تو وہ بھی دیکھ سکتی ہیں جا کے چاند کو۔ یہ بھی ایک رمضان کے استقبال کی ایک صورت اور ایک شکل، جس میں گویا کہ آپ اس کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے انتظار اور اس کی طلب کی خواہش کو دکھانے کا ہمیں انتظار ہے، ہمارے نزدیک اہمیت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان آیا، جیسے کوئی بڑا گھر کے اندر جو مہمان آتا ہے جو بہت آپ کے نزدیک قابل قدر ہو، تو آپ اس کے لیے کیسے تیاریاں کرتے ہیں اور کیسے انتظار کرتے ہیں، اس کے لیے دروازے پر نکلتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ گلی کے اندر نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ لمبا سفر طے کر کے جاتے ہیں۔ میرے شیخ، میرے مرشد جب تشریف لاتے ہیں اسلام آباد میں، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ تقاضا دل کا اس بات کا ہوتا ہے کہ جا کر موٹر وے کے انٹرچینج کے اوپر جا کر میں ان کو وصول کروں اور وہاں کھڑا ہوں ان کے لیے۔ تب بھی یہ لگتا ہے کہ جیسے مہمان کی جو اکرام ہے اور جو ان کی جو قدردانی ہے وہ ہم سے نہیں ہو سکی۔ تو جب انسان قدر جس کی دل کے اندر ہوتی ہے تو انسان کے استقبال میں اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ اب رمضان کی قدر اگر ہمارے دل میں ہے تو رمضان سے ایک دن پہلے سے ہمیں اس کی طلب ہونی شروع ہوتی، اس کی کوئی تیاری ہوتی ہے۔ اور ایک تیاری اس طرح کی یہی ہے کہ انسان نہائے دھوئے اس سے پہلے اور خوشبو لگائے، کپڑے بدلے، اور شام کو اس کے بعد اور جو اس کی اثر آتی ہے اس میں مسجد میں آ جائے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ ایک بہت بڑی چیز تیری ایک عطا اور تیری بخشش، تیرے آسمان کے دروازے کھلنے والے ہیں اور رحمتوں کی بوچھاڑ اور رحمتوں کی ایک برسات ہونے والی ہے، تو اپنے فضل و کرم کو نچھاور کرنے والا ہے مخلوق پر۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ رحمت کی اس برسات کے اندر میں محروم رہ جاؤں، کوئی میرے ایسے گناہ نہ ہو، میرے اوپر کوئی ایسے وبال اور نحوست نہ ہو کہ سارے لوگ تو اس سے تر بتر ہو جائیں، سارے لوگ تو اس رحمت میں کہ بارش میں بھیگ جائیں، میں ویسے کا ویسا سوکھا کھڑا رہ جاؤں، میں ویسے اس کو وصول ہی نہ کر پاؤں۔ اس بات کا خدشہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر انسان کو اس کا ڈر ہونا چاہیے، نہیں ڈر ہونا چاہیے؟ خدا جانے پچھلے رمضان جو ہم نے گزارے ہیں اس میں ہم نے ہمارے اوپر بھی کوئی بوند پڑی مغفرت کی، اللہ کی رحمت کی اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کے وعدوں کی یا نہیں پڑی، ہمیں کیا پتہ اس بات؟ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس سے پہلے مانگے۔ رمضان جب داخل ہو جائے تو چند چیزوں کا اہتمام پورے رمضان میں بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے، فرض روزہ تو سب کو معلوم ہے، تراویح کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ 2 سنتیں ہیں تراویح کی الگ الگ، دونوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک سنت ہے تراویح میں الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن سننا، لفظاً لفظاً، کوئی لفظ اس میں سے رہ نہ جائے، کوئی حرف اس میں سے رہ نہ جائے، پورا قرآن شریف سننا تراویح کے اندر یا پڑھنا یا سننا، یہ ایک سنت ہے۔ اور رمضان کی ہر رات کے اندر تراویح پڑھنا، چاہے قرآن پاک ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے قرآن پاک 15 دن میں آپ ختم کر دیں، 20 دن میں کر دیں، 22 دن میں کر دیں، 25 دن میں کر دیں، اس کے بعد بھی جو راتیں رہ گئی ہیں ان راتوں میں بھی تراویح پوری پڑھنا، 20 رکعت پوری تراویح پڑھنا جو مسنون ہے، یہ ایک اہتمام ہے تراویح کا، یہ تو کرنا چاہیے لازماً، یہ تو سنت موقدہ کی قبیل سے۔
دوسری چیز جو رمضان میں اس کے ساتھ کرنی چاہیے وہ یہ کہ 4 نوافل ہیں جن کو رمضان میں اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے نمازوں میں، کم سے کم 4۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین، سحری کے سے پہلے یا اس کے بعد تہجد کی رکعتیں۔ تہجد کی رکعتیں بہتر یہ ہے کہ 12 پڑھی جائیں، 12 رکعتیں، اور 12 نہ ہو تو کم سے کم 8 ضرور انسان پڑھے، 8 رکعتیں پڑھ لیجیے، ویسے 12 پڑھنا زیادہ بہتر ہے، دونوں ثابت۔ اس کے بعد ہے اشراق کی نماز، جو عام طور پر رمضان میں اس لیے رہ جاتی ہے کہ فجر کی نمازیں چونکہ بہت پہلے ہوتی ہیں تو فجر کے فوراً بعد لوگ سوتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چاشت، کسی کو بہت زیادہ مصروفیت و مسئلہ تو چاشت اور اشراق کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے، کہ وہ یہ تقریباً اشراق کے 1.5 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رہتا ہے، بلکہ زوال تک پڑھی جا سکتی ہے، زوال سے پہلے پہلے تک۔ تو یہ 4 نوافل ہیں جس کا رمضان کے 30 دنوں میں پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں کرنا چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو شخص رمضان میں اس کا اہتمام کرے گا، جس کے مواقع ہوتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو اس کو رمضان کے بعد ساری عمر کے لیے اس کا اہتمام نصیب ہو جائے گا، ساری عمر کے لیے اس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں داخل ہو جائیں گی۔ تیسری چیز رمضان کے اندر جو بہت کثرت کے ساتھ جس کی ضرورت ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کو رمضان کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، اللہ نے اسی لیے نزول قرآن کے لیے رمضان کے مہینے کو پسند فرمایا۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، خواتین بھی بعض خوش قسمت ہوتی ہیں، کثرت کے ساتھ تلاوت کرتی ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر ہیں، میرے شیخ کے شیخ، فرماتے ہیں کہ میری دادی صاحبہ کا معمول تھا رمضان میں روزانہ 40 سپارے پڑھنے کا، ایک قرآن ختم کرتی تھی اور 10 سپارے اوپر سے پڑھتی تھی، 40 سپارے، حافظہ تھی بڑی زبردست قسم کی۔ شیخ کی ساری بیٹیاں ہیں، فرمایا میری بیٹیاں جو ماشاءاللہ ساری کی ساری قرآن کی حافظہ ہیں، وہ گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ اور بیسیوں اور لوگوں کی افطاری کی تیاری کے ساتھ، مہمان بڑی کثرت کے ساتھ ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ 20 سے 25 سپارے قرآن کے آرام سے پڑھ لیتی ہے۔ آپ سمجھے نا، یہ ان گھروں کا۔ شیخ کا اپنا معمول کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں تو جو پارہ میں نے رات کو سنانا ہوتا ہے تو دن میں اس کو 30 دفعہ سناتا ہوں، پڑھتا ہوں، کچھ خود پڑھتے تھے کچھ سناتے تھے، تو کہتے ہیں اس 30 پاروں کا مطلب ہے کہ قرآن روز ہو جاتا تھا۔ تو کہا آپ نے بڑا دلچسپ قصہ دیکھا ہے، ایک صاحب آئے تھے میرے پاس ملنے کے لیے، رمضان میں آ گئے کہیں ملنے کے لیے، تو ان شیخ کا تو ایک منٹ بندھا ہوا تھا ایک معمول کے اندر، تو کہتے ہیں وہ صاحب مجھ سے کوئی معمولی سی بات کرنے آئے تھے، ان کو وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ مجھ سے کس وقت بات کریں، کیونکہ جب میں قرآن سناتا تھا پھر خود پڑھتا تھا، پھر کسی کو سناتا تھا، پھر خود پڑھتا تھا، پھر کسی کو سناتا تھا خود، وہ میرے پیچھے پیچھے پھرتے رہے۔ کاندلے سے آئے تھے، شیخ کے گاؤں سے سہارنپور آئے، شیخ کا اپنا علاقہ تو کاندلہ تھا اور پڑھاتے تھے اور رہتے تھے سہارنپور میں، مظاہر میں پڑھاتے تھے۔ تو کہا کہ ایک پورا دن ان بیچاروں کو ایسا گزر گیا جس میں وہ وقت ڈھونڈتے رہے جس میں مجھ سے بات کریں۔ تو کہا کہ جاتے ایک دم جب دیکھا کہ وقت نہیں مل رہا تو ایک دم پھٹاک سے دروازہ کھولا اور میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہا کہ یہ رمضان ہمارے ہاں بھی آتا ہے مگر ایسے بخار کی طرح نہیں آتا جس طرح آپ کے یہاں آتا ہے، مطلب کوئی اس میں گفتگو ہوتی ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی مہمان کے ساتھ بات ہوتی ہے، یہ ہمارے یہاں بھی رمضان آتا ہے، اس طرح نہیں آتا جس طرح آپ کے یہاں آتا ہے۔ مختصر سی بات کرنی تھی، نہیں کرتا، اب رمضان کے بعد آ کے کروں گا، دروازہ بند کیا گئے، میں نے بھی پیچھے سے آواز نہیں دی کہتے۔ تو یہ ہمارے یہاں حضور کا معمول۔ آپ ایک کتاب ہے، میں انشاءاللہ وہ اصلاحی تعلق والے گروپوں میں شیئر کر دوں گا، اور اس کا نام ہے، اگر آپ کو مل جائے تو خرید بھی لے، پتہ نہیں یہاں ساتھیوں کے پاس ہے یا نہیں ہمارے، اس میں اکابر کا رمضان۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ اکابر کا رمضان۔ وہ ہمارے شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے رمضان کی تفصیل لکھی، یہ رمضان کیسے گزارا کرتے تھے۔ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی ہمارا رمضان کیوں ضائع ہوتا رہا آج تک۔ ہم نے تو آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو رمضان گزارا ہی نہیں کبھی زندگی کے اندر، ہم نے تو رمضان کو عام 11 مہینوں سے بھی زیادہ غفلت سے گزارا، کیونکہ ہم زیادہ سوئے اس کے اندر۔ سونا غفلت کی نشانی ہے، جو ضرورت سے زیادہ سونا تو غفلت ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا غفلت کو دعوت دینے والا ہے، اور ضرورت سے زیادہ
یہ انٹرٹینمنٹ ہر قسم کی، چاہے وہ افطار پارٹی کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کے نام پر ہو، چاہے وہ رات کے ٹورنامنٹس ہو، وہ شاپنگز ہو، وہ بازاروں میں گھومنا پھرنا ہو، راتوں کو جاگنا ہو، اللہ نہ کرے راتوں کو اتنی نحوست والا معمول تو کسی نہ ہو کہ راتوں کو فلمیں دیکھنا ہو یا دن کو فلمیں دیکھ کر وقت گزارنا ہو، تو یہ تو رمضان کی شدید ترین توہین اور اس کے اوقات کی انتہائی بربادی ہے انسان میں، اس کے اوقات کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ ان چیزوں سے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ماحول کہ ہم عبادت گزاروں کے ماحول میں دیکھیں۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے، اس دن میں نے وہ رات کے جو ہمارے آن لائن لیکچر ہوتے ہیں اس میں سنائی بھی صحیح حدیث۔ ایک شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص تھا پچھلی امتوں میں، تو اس نے قتل کیے تھے 99، تو وہ چلا گیا کسی راہب کے پاس، کسی سے اس نے پوچھا کہ زمین پر سب سے نیک آدمی کون ہے، میں اس سے پوچھوں کہ میرا توبہ کی کیا صورت ہوگی، توبہ کا دل چاہتا ہے، 99 قتل کر چکا تھا۔ تو کسی نے ایک راہب کا پتہ بتایا۔ اب راہب عبادت گزار تو تھا لیکن عالم نہیں تھا، تو عالم نہ ہونے کی وجہ سے بندے کو مسئلہ صحیح نہیں پتا ہوتا، تو وہ گیا راہب کے پاس، پوچھا کہ جی میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو میرے لیے کوئی صورت ہے توبہ کی؟ اس نے کہا کوئی صورت نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، کہا 100 پورے ہو گئے، اس کو بھی قتل۔ اب یہ صحیح حدیث میں باقاعدہ بخاری شریف کی روایت، اس کو جب اس نے قتل کر دیا 100 پورے ہو گئے، پھر اسے دوبارہ لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اور ہے بندہ جس کے پاس میں مسئلہ پوچھوں، تو کسی نے کسی فقیہ کی طرف اشارہ کیا۔ فقیہ سمجھتے نا اس کو، مسئلے کو سمجھ، علم کو سمجھنے رکھنے والا، فقیہ کے پاس کسی نے کہا وہ فلانا سب سے بڑا آدمی ہے، سب سے بڑا فقیہ ہے، اس کے پاس گیا، اس سے کہا جی 100 قتل، پہلے تو 99 تھے اب 100 ہو گئے، کہا 100 قتل کیے ہیں، کوئی میری معافی کی صورت ہے؟ ان کا ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ موت سے پہلے کھلا رکھا ہے، تم اسے 2-3 کام کہے اس جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس سے کہا کہ تم اپنی وہ بستی چھوڑ دو جہاں تم نے یہ سارے گناہ کیے ہیں، اس لیے کہ وہ بری بستی ہے، یعنی جہاں پر کوئی تمہیں سمجھانے بجھانے والا نہیں تھا، تم ایک کے بعد ایک قتل کرتے رہے، ایک کے بعد ایک قتل کرتے رہے، اور تمہیں کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، کوئی تمہیں سجھانے والا نہیں تھا۔ اور کہا کہ فلانی جگہ کے اوپر عبادت گزاروں کا ایک مجمع رہتا ہے، عبادت گزاروں کی جماعت رہتی ہے، تم وہاں چلے جاؤ، ان کے پاس رہو جا کے۔ اب دیکھیں بات پچھلی امتوں کی ہے، لیکن اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ صحبت اس کی بدلی جا رہی ہے، اس کو ماحول میں بھیجا جا رہا ہے، اپنی بستی کے برے ماحول سے نکال کر اس کو اچھے ماحول کی طرف کہا کہ وہاں چلے جاؤ تاکہ تمہیں اپنی اس توبہ کے اوپر استقامت ہو، کیونکہ اس بات کا ڈر تھا کہ پھر دوبارہ قتل کرے گا، کیونکہ عادت تو اس کو پڑی ہوئی 100 کر چکا ہے آخر۔ تو جب وہ اس بستی کی طرف ان عبادت گزاروں کی طرف روانہ ہوا تو یہ رستے میں تھا کہ اسرائیل ملک الموت آ گئے، اس کی جان قبض کر لی، بہت مہلت ختم ہو گئی تھی، انہوں نے اس کی روح قبض کی۔ روح جب قبض کرنے کے لیے جو آئے تو 2 قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں اور ایک رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، دونوں فرشتوں کی جماعتیں آ گئی۔ رحمت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ یہ بندہ توبہ کر چکا ہے پیچھے فقیہ کے ہاتھ کے اوپر اور عبادت گزاروں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس کی اس توبہ کو مانا جائے اور اس کو جو ہے نا توبہ طائب پاک صاف سمجھا جائے اور ہمیں اس کی روح لے جانی دی جائے، رحمت کے علیین کی طرف لے جانی دی جائے۔ عذاب کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ اس نے ابھی تک کوئی نیکی نہیں کی سوائے توبہ کی، توبہ کی اس نے، اور نیکیاں تو اس نے کرنی تھی جہاں انہوں نے اس کی تشکیل کی تھی وہاں جا کر، وہاں تک تو یہ پہنچا نہیں، اس کے رستے میں موت آ گئی، اس کی روح ہم لے کر جائیں گے، 100 قتل اس کے ذمے ہیں۔ عذاب کے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایک اور فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیج دیا وہاں پر، اس فرشتے کو، اس انسان کو دیکھ کر دونوں فرشتوں کی جماعتوں نے کہا اس سے فیصلہ کرا۔ ان کا ہاں جی بتاؤ کیا مسئلہ، دونوں نے اپنا موقف بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا، کہا کہ زمین ناپ لی، اگر فقیہ کے پاس سے لے کر جہاں اس کی روح قبض ہوئی ہے یہ جگہ زیادہ ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو بے شک لے جائیں، اور اگر توبہ والی جگہ کی طرف اس کے قدم زیادہ بڑھ گئے ہیں تو پھر یہ رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں۔ یہاں سے روایتیں 2، ایک روایت میں حدیث 2، ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جب ناپا گیا تو اس طرف والی زمین جو تھی نا، یعنی جو عبادت گزاروں کی طرف والی، وہ 1 بالشت کم تھی، یعنی یہ زیادہ فاصلہ زیادہ ہو گیا تھا، تو رحمت والے فرشتے کامیاب ہو گئے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس طرف والی زمین کو جو اس نے طے کر لی تھی، اس زمین کو کہا گیا کہ وہ پھیل جائے، اور جس طرف کی زمین باقی تھی جو سفر اس نے کرنا تھا اس حصے کو حکم دیا کہ سکڑ جا تھوڑی سی، اور جب ناپی گئی تو وہ اس کی طرف والی زمین جو ہے وہ ظاہر ہے کم نکلی، اور یہ طے ہوا کہ بندہ زیادہ قریب آ گیا تھا
تو رحمت والے فرشتے اس کو لے کر چلیں گے. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ پچھلی امتوں کا کیوں بیان فرمایا صحابہ. ظاہر بات ہے محدثین اس حدیث کو لاتے ہیں توبہ کے باب کے اندر، توبہ کی فضیلت کے باب میں لاتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ اس میں دوسری یہ حدیث بھی ساتھ لاتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے توبہ کا دروازہ کہ اگر ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کرے تو 100 سال تک وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے گا، توبہ کا دروازہ ختم نہیں ہوگا. اتنا بڑا دروازہ. اور کہا کہ یہ کب تک کھلا ہے؟ اس دن تک کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، یعنی روز قیامت تک کھلا ہے جب بندہ چاہے. تو رمضان المبارک کے استقبال کے بعد جو پہلا کام کرنا چاہیے وہ ہے توبہ کا. کیا کرنا چاہیے؟ توبہ اخلاص کے ساتھ. توبہ ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن رمضان میں تو خصوصیت کے ساتھ توبہ اپنی شرائط کے ساتھ. جو توبہ کی 3-4 شرطیں کہ گناہ چھوڑ دیے جائیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، پچھلے گناہوں پہ ندامت ہو، یہ سارا کچھ اس کے ساتھ. دوسری چیز ہے، تیسری چیز اس کے ساتھ یہ کہ انسان اپنا ماحول بدلنے کی کوشش کرے رمضان میں خاص طور پر. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نیک ماحول میں کچھ وقت گزاریں، عبادت گزاروں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، نیک لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں. اعتکاف کا جو فائدہ ہوتا تھا ہماری اپنی مساجد کے اندر، وہ فائدہ آج اس لیے کم ہو گیا کہ محلے کے لڑکے اور لوگ اپنا ماحول پھر مسجد میں آ کے بنا لیتے، موبائل پکڑے ہوئے. میں تو بہت عرصہ ہو گیا، زمانہ ہی بیت گیا، مجھے کبھی یاد نہیں ہے اسلام آباد میں اپنے اعتکاف کو کبھی کیا بھی نہیں ہے، لیکن جو سنتا رہتا ہوں پہلے دیکھا تو اسے پتہ چلتا تھا کہ اعتکاف بھی جو ہے وہ ایک مذاق بنا دیا. لڑکوں نے 5-6-7 محلے سے آ جاتے ہیں مسجد میں، اور وائی فائی بھی چل رہا ہے اور انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے اس کے اوپر، اور اعتکاف بھی چل رہا ہے، تو ظاہر بات اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ آپ کو میری تجویز یہ ہوگی کہ اعتکاف کسی اچھے ماحول میں جا کے کریں جہاں آپ کو بہت زیادہ عبادت گزار لوگ نظر آئیں، اور ان کی طرح کی آپ اس میں ان کی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ اس کو وقت گزاریں وہاں پر، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ. چوتھی چیز جو رمضان شریف میں خاص طور پر کرنے کی اور اپنی اس استعداد کو بڑھائیے رمضان کے اندر، وہ ہے دعا کی صلاحیت. دعا سے ہماری مناسبت نہیں ہوتی. آپ لوگ کبھی سوچیں کہ آپ کتنی دیر دعا کرتے ہیں، 2 منٹ کرتے ہیں، 4 منٹ کرتے ہیں، 10 منٹ، پورے دن میں کبھی اپنا حساب لگائیں اور سوچیں اس بات کو کہ میں دعا کا وقت کتنا ہے میرا. یہ دعا اس میں شامل نہ کرے جو امام فرض نماز کے بعد کراتا ہے، وہ تو ویسے ہی ہماری ایک عادت ہے، امام بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ہم بھی اٹھا لیتے ہیں. آپ خود بیٹھ کر اکیلے تنہائی میں روزانہ کتنی دیر کی دعا کا معمول ہے. تو یہ وقت ہے، 2 اوقات رمضان میں ایسے آئیں گے جو دعاؤں کی انتہائی قیمتی وقت ہے. ایک ہے افطاری کا وقت اور ایک ہے سحری کا وقت. مستورات اوپر تشریف فرمائے. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ رواج، ویسے تو یہ سحری کو دیر تک لے جانا مستحب ہے، اچھا ہے، لیکن چونکہ اس کی وجہ سے اگر دعا ہم لوگ کی اس زمانے کی سحری کے اندر تفصیل تو ہوتی نہیں تھی، کوئی کھجور کھا لی لوگوں نے اور دودھ پی لیا، یہی سحری ہوتی تھی. ہماری سحری تو خدا جانے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور وہ تفصیلی ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ سحری کم سے کم 15-20-25 منٹ پہلے بند کر دی جائے، اور یہ آخری 20 منٹ کم سے کم یہ خالصتاً دعا کے اندر لگائے جائے سحری کے وقت. اور افطار میں بھی اسی طرح اس کی عادت بنائیں کہ افطار کے وقت میں خوب بجائے اس کے کہ وہ دسترخوان کے اوپر اہتمام ہو وہاں بیٹھنے کا اور بھاگ دوڑ کرنے کا، اس وقت کو بھی انسان جو ہے وہ دعا کے اندر لگائے. 5ویں چیز جو رمضان شریف کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے انتہائی اجتناب. گناہوں سے نظر کی حفاظت کا اہتمام، زبان کی حفاظت کا اہتمام اعلیٰ ترین درجے میں انسان کرے. اس کے لیے سوشل میڈیا سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے، واٹس ایپ کی ان سے اگر آپ نکل جائیں پورے رمضان کے لیے تو آپ بڑی عافیت میں رہیں گے. 1 مہینے کے لیے بند کر دیں، کچھ نہیں ہوتا، دنیا کوئی زیر و زبر نہیں ہوتی. اس کو خاص طور پر جن کا اس کا کوئی لایانی قسم کا استعمال ہے، کوئی فائدہ مند استعمال نہیں ہوتا عام طور پر، تو 1 مہینے کے لیے سوچیں کہ یہ چیزیں جو ہے ہم نے ڈی ایکٹیویٹ کر دی ہیں، چھوڑ دی ہیں، تاکہ ہمیں سارا کا سارا وقت مل جائے تلاوت کا. یعنی اپنا اسکرین ٹائم ان چیزوں کے اوپر جو ہے اس کا حساب لگائیں. وہ 4-5 گھنٹے آپ کا روز کا کم سے کم ہوگا، اس کو لگائیں قرآن شریف کے اوپر. تب آپ کو اللہ یہ کسی کا کوئی دینی کام ہے جو اس کے اوپر کر رہا ہے. کوئی دینی کام کرنے کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ایسا کام ہو گیا، ثواب کی چیز ہے. لیکن لا یعنی میں نے کہا کہ لا یعنی کا دروازہ جو ہے اس سے مکمل طور پر بند ہو جائے. ان کم سے کم یہ چیزیں تو اور رمضان شریف کے حوالے سے کافی ساری ہیں، لیکن دل میں یہ تھا. اور پھر ایک بات اور، یہ تو آپ کی عبادات کی بات ہو گئی. ایک چیز اور جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خیر خواہی. حضور نے اس میں ایک تو عبادت کا مہینہ فرمایا تھا، ایک فرمایا تھا کہ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے.
غم گساری کا مہینہ ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، کھلانے پلانے کا مہینہ ہے، اتنا ثواب ہے افطاری کرانے کا، دوسری چیزوں کا، بشرطے کہ رسم و رواج نہ ہو. تو اس بات کی کوشش کریں کہ اس میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کی خدمت کریں، بغیر رسم کے، بغیر رواج کے، بغیر نام و نمود کے، بغیر نمود و نمائش کے افطاری کسی کو کرا دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ غریبوں کی ضرورت پوری کر دے. زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ غریبوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں، اور اسی طرح دیگر صدقات کے اندر بھی اس بات کی کوشش کریں. یہ رمضان کا ایک خاص اور بھی ایک طریقہ ہے.